طلاق ہونے کے بعد جو عدت کی جو مدت ہے وہ، اور اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی جو عدت ہے اس کا ٹائم پیریڈ سیم ہے، اور اگر ڈیفرنٹ ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے میں نے ابھی طلاق پر گفتگو کرتے ہوئے بار بار یہ کہا ہے کہ طلاق جب آپ دیں تو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دیں، سوچ سمجھ کے دیں. عورت ایام سے ہو تو آپ کو طلاق نہیں دینی چاہیے. ایام گزر جائیں، طہر ہو تو پھر بھی دیکھیں کہ اس میں مقاربت تو نہیں ہوئی، تعلق تو نہیں قائم ہوا، تب طلاق دیں. اب طلاق دیتے وقت آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ حادثہ تو اچانک ہو جائے گا. یعنی اس میں تو یہ نہیں طے کیا جا سکتا کہ ایام میں وفات تو نہیں ہو گئی، مقاربت تو نہیں ہوئی تھی. تو اب عدت کیوں مقرر کی گئی ہے؟ اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ بچے کے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے. تو وہاں اللہ نے مدت بڑھا دی ہے کیونکہ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا وہاں ممکن نہیں ہے. جب یہ کہا گیا کہ ایام میں نہ ہو، اس سے ایک مقصد ہے نا، تاکہ بچے کے معاملے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے. جب یہ کہا گیا ہے کہ طہر میں ہو، مقاربت نہ ہوئی ہو، تو وہاں بھی مقصود یہ ہے کہ بچے کے بارے میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے. تو 3 مہینے میں عام طور پر جو پرانا لوگوں کا تجربہ تھا، آج بھی ہے، صورتحال واضح ہو جاتی ہے. لیکن شوہر کی وفات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہوا کہ کچھ مدت بڑھا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ 10 دن مدت اور بڑھا دی. 4 مہینے 10 دن بڑھانے کی وجہ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہی دیکھنا مقصود ہے کہ بچے کا معاملہ کیا ہے. تو اس وجہ سے اگر کل بچے کی پیدائش ہو جائے، مثلا طلاق دی اور بچے کی پیدائش ہو گئی 10 دن کے بعد، تو عدت ختم ہو جائے گی. ایک شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، 3 دن کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی، عدت ختم ہو جائے گی. اسی طرح کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے لیکن تعلق قائم نہیں ہوا تو کوئی عدت نہیں ہوگی. تو عدت کا مقصد ہی اصل میں بچے کے بارے میں ہر شبے کو دور کر دینا ہے. ٹھیک. اس میں اس لیے مدت بڑھا دی گئی ہے کہ مرنے والا کسی وقت بھی مر سکتا ہے. وہ سوچ سمجھ کے طلاق نہیں دینے جا رہا، ایک واقعہ ہے جو اس کے ساتھ خدا کی طرف سے ہو جانا ہے. تو اس لیے کچھ مدت بڑھا دی جائے تاکہ کسی شبے کا امکان نہ رہے. اچھا، جب آدمی دنیا میں موجود ہوتا ہے تب تو بہت سے معاملات باہمی طور پر بتائے بھی جا سکتے ہیں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تہمت لگنے کے بھی بڑے امکانات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑی سی مدت احتیاط کے طور پر بڑھا دی گئی. ٹھیک ہے جاوید صاحب، پھر آپ کی جو ڈسکشن ہے اس سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ اگر ایک خاتون ہے جس کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی شوہر نے طلاق دے دی، تو پھر اس کا مطلب اس کے لیے تو اب عدت ہے ہی نہیں. جی نہیں، قرآن مجید نے واضح کر دیا کوئی عدت نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب حاملہ ہے تو جیسے ہی وضع عمل ہوگا، یعنی بچے کی ولادت ہو جائے گی، عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک. تو عدت کا مقصد ہی اس کے سوا کچھ نہیں ہے. صحیح. دونوں صورتوں میں یہی ہے، دونوں صورتیں خواہ طلاق ہوئی ہے خواہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، بچے کے معاملے میں اطمینان کرنا ہے. جیسے ہی اطمینان ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب اب دوسرا پھر یہ بھی ایکسٹریم کیس ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون اپنی عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پر حمل کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، اگر اس ایج میں وہ بیوہ ہو گئی ہیں یا اس ایج میں ان کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر ان کی بھی کوئی عدت نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے کہ جب ایسی عمر آ گئی ہے کہ جس میں آپ یقین سے کہہ سکیں. دیکھیے چونکہ بہت سے ایسے تجربات ہیں کہ بڑی عمر میں بھی حمل ہو گیا یا بچے کی تمہید بن گئی، تو اس لیے احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے. لیکن جس کو آپ یقین کہتے ہیں، جس کے لیے آپ ممکن نہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر یہ قانون کے تحت بھی ممکن نہیں تک نوبت پہنچ گئی ہے یا طبی تحقیقات میں بھی یہ بات ممکن نہیں یقینی ہے تک پہنچ گئی ہے، تو عدت ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. اسی وجہ سے قرآن مجید نے عائشہ عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان تب تم اگر شبہ ہو تو تب عدت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جو عدت کے بارے میں یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ عدت کے دوران، چاہے وہ طلاق والی عدت ہو یا بیوہ ہونے کی صورت میں ہو، عدت کے دوران عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کسی سے ملاقات نہیں کرے گی، اگر وہ جاب کرتی تھی تو اپنے آفس بھی نہیں جائے گی، اپنے ضرورت کے لیے بھی باہر نہیں نکلے گی. یہ ساری باتیں پھر کہاں سے آ گئی؟ نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیے اصل چیز جو ہے وہ دین میں مقصود کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ بچے کی حفاظت، بچے کے نسب کی حفاظت، عورت کو تہمت لگنے سے بچانا. ٹھیک ہے. یہ مقصود ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر کچھ احتیاطوں کی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ ایسی جگہ نہ جائیے جہاں کوئی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو. ٹھیک. ایسا کوئی کام نہ کیجیے جس میں بچے کے بارے میں کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں. یعنی ایک مقصد ہے، اس مقصد میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے یا اس کو حاصل کرنے میں معاون ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ
तलकीन कर दी जाती है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये ख्याल रखने की चीज़ें हैं, ये कानूनी चीज़ें नहीं है। कानूनी चीज़ सिर्फ यही है कि उसने निकाह नहीं करना। ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब जो आप जिक्र कर रहे हैं इद्दत का, उसमें हमारे मुआशरे में फिर वही एक खराबी की बात आ गई कि अगर कोई बुज़ुर्ग खातून भी बेवा होती है तो उस पर भी ये सारी पाबंदियाँ इद्दत की लगा देते हैं। हालांकि आपने अभी फरमाया है कि चूँकि बच्चे के साथ ये मुंसलिक है ये बातें, और वो इस एज में नहीं है कि बच्चा पैदा होने का इम्कान हो, तो मगर हमारे मुआशरे में फिर भी ये पाबंदियाँ उस पर लागू होती हैं। मैंने उसके जवाब में ये अर्ज़ किया जी कि चूँकि इस तरह के बाज़ शाज़ वाक़यात दुनिया में पेश आ गए हैं कि बड़ी उम्र में भी बच्चे की सूरत हाल पैदा हो गई, तो इसलिए एहतियात के तौर पर यह कहा जाता है। और वो पाबंदी क्या है कि उसको निकाह नहीं करना। अलबत्ता अगर मौजूदा ज़माने में एक डॉक्टर, एक माहिर आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि बच्चे का कोई इम्कान नहीं है, तो ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। इद्दत के दौरान किसी दूसरे मर्द से शादी का इरादा का इजहार कर सकती है औरत? अल्लाह ताला ने इसको पसंद नहीं किया कि इस दौरान में ये मामलात किए जाएं, क्योंकि इससे भी कुछ खराबियां पैदा हो जाती हैं। और ये कहा है कि इशारे के नाये में कोई बात आपने इशारे कहनी में, तो कह हाँ, दें, वो तो है। वरना इंतज़ार करें। और ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर बाज़ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जो ख़ानदानों के लिए बहुत कुछ शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं। तो जो अल्लाह ने कानून बनाया है, उस कानून की मसलियत, उसकी हिकमत देखनी चाहिए क्या है। ये मुद्दत क्यों मुकर्रर की गई है? मैंने बार बार अर्ज़ किया कि इस्तिब्राए रहम के लिए, यानी बच्चे के बारे में इत्मीनान के लिए। ये इत्मीनान आज के साइंसी दौर में किसी दूसरे ज़रिए से हो जाता है, तब भी ये ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी। वज़े हमल हो जाता है, तब भी ये ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी। यकीनी तौर पर मालूम है कि कोई मुकारबत नहीं हुई, तब भी ये ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।